وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو کا اور اپنے تمام اتحادی پارٹیوں کا بشمول عوامی نیشنل پارٹی، ہماری اپنی پارٹی اور اپوزیشن کی پارٹیوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا اور مجھے یہ موقع دیا کہ آج میں بلوچستان کا آخری بجٹ جو اس حکومت کے 2 مہینے بقایا اور میں نے پیش کیا۔ آپ نے دیکھ لیا کہ میری جو بجٹ تقریر تھی تقریباً ٹوٹل تفصیل میں نے دی۔ اگر آپ 2022 اور 23 کا اخراجات اور تخمینہ کو اٹھا لیں اور بجٹ کے خسارے کو اٹھا لیں، جو 613 ارب روپے ٹوٹل بجٹ تھا پچھلے سال کا، اور اس میں خسارہ ہمارا جو تھا 73 سے 74 ارب روپے تھے۔ اس سال کا ٹوٹل بجٹ جو ہے ہمارا 745 ارب کے قریب تھا، جو ہمارا ٹوٹل ریسیپٹ جو ہے وہ 701 ارب تھا۔ ہمارا خسارہ 73 ارب سے کم کر کے ہم نے 43 ارب پہ رکھا۔ میرے خیال سے آپ نے دوسرے سالوں میں دیکھا ہوگا کہ خسارہ بڑھتا جاتا ہے، لیکن واحد اس سال میں اپنا خسارہ جو ہے اس کو کم رکھا گیا، اور ہم نے جو اقدامات اٹھائے خاص کر ملازمین کے حوالے سے، جو ایک وسائل سے کم صبح اور مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اس صوبے کے حالات کو دیکھتے ہوئے، فائنینشیل امپیکٹ کو دیکھتے ہوئے 35% ہم نے تمام ملازمین کے تنخواہوں میں اضافہ کیا، جو انکریز ہوا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، بہت سی جگہوں پہ بیسک پے ہوا ہے، ہم نے ان کو رننگ پے ان کی جو ہے انکریز کی اور مستقل بنیادوں پہ کیا۔ اور تمام شعبوں میں اگر آپ کو کوئی ایسا سوال آپ کے ذہن میں ہو جو آپ کر سکتے ہو، جو ہمارے ضرورت کے مطابق بلوچستان کے غریب عوام کو اس محکموں میں اصلاحات چاہیے جس میں صحت ہے، ایجوکیشن، ایگریکلچر، لائف سٹاک، کمیونیکیشن، ماہی گیری، مائنز اینڈ منرلز، ہم میں ہر شعبے کو ترجیحی بنیادوں پہ عوام کے مسائل کو دیکھتے ہوئے، بے روزگاری کو دیکھتے ہوئے، غریب عوام کو فائدہ پہنچانے کے لیے تمام سیکٹر میں ہم نے بہترین طریقے سے مشاورت کے ساتھ وزیر اعلیٰ میر عبدالقدوس بزنجو کی سربراہی میں ہم نے یہ بجٹ ترتیب دیا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں ہمارے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ سے، جو خصوصاً فائنانس ڈپارٹمنٹ، سیکریٹری فائنانس، ACS PND، ہمارے اطلاعات، ہمارے CM ہاؤس کے ہمارے پرنسپل سیکریٹری، وزیر اعلیٰ، انہوں نے بہت کوششوں کے ساتھ ہم نے یہ بجٹ آج جو پیش کیا۔ میں اپنی طرف سے تمام پارٹیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خصوصاً اتحادی جماعتوں کو، اپوزیشن جماعتوں کو، جو انہوں نے ہمارے ساتھ دیا اور ہمارے ساتھ اس میں دیا، اور سب سے زیادہ میں بلوچستان کے غریب عوام کو، جس کے لیے ہم نے روزگار رکھا، نوجوانوں کے لیے ہم نے اصلاحات رکھے، اس کو بھی اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنی حکومت کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے آپ کو سب تعاون ہوا جو اتنا اچھا بجٹ بنا؟ دیکھو، ہم نے اپنے ریونیو ریسیپٹ کو دیکھتے ہوئے ہم نے بنایا۔ پچھلے سال بھی ہم نے PPL کی جو ہے اس کا بجٹ کا حصہ، ریسیپٹ کا حصہ بنایا، لیکن انہوں نے ہمیں ادائیگی آج تک اس وقت تک نہیں کی۔ وہ ہمارے ساتھ جو ہمارا حق ہے، جو ہمیں NFC کے تحت ہمارا حصہ مل رہا ہے، ہم نے اس کی بنیاد پہ اپنا بنایا ہوا ہے۔ ان سے شاید ہم اتنی توقع نہیں رکھتے ہیں جو ہمیں رکھنا چاہیے تھا، جو پچھلے سال انہوں نے نہیں رکھا۔ تو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اس سال ہمارے ساتھ وہ تعاون کرے گا؟ مشکل ہوگا، لیکن ہم نے اپنے حق اور اپنے فارمولے کے تحت ہم نے ایک بہترین خسارے کو کم کرنے کے تحت اور اپنے نان ڈیولپمنٹ کو کنٹرول کرنے کے تحت ہم نے یہ بجٹ بنایا۔ کس پہ؟
نہیں کوئی ناراضگی نہیں ہے. یہ ہمارا نک جو ہے یہ ہمارے جو اسمبلی ایک روایتی صوبہ ہے. یہاں پہ ہمارا ایک ٹرائبل سیٹ اپ ہے. ہمارا ایک آپ نے دیکھا ہے کہ بلوچستان اسمبلی کی روایات اس کو کبھی پامال نہیں کیا. آپ دوسرے صوبوں کے پاکستان کے وفاقی اور قومی اسمبلی کو اگر دیکھ لیں, میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہاں گالیاں بھی ہوئی ہیں, وہاں پہ عطاپائی بھی ہوئی ہیں, وہاں پہ ایک دوسرے کو گریبان سے بھی پکڑا گیا. آپ نے وہ نہیں دیکھا. ہمارے بلوچستان اسمبلی میں ہم ہنس کے ایک دوسرے کے ساتھ ایک ماتے سے ماتا انکے سے انکے ملا کے خوش اسلوبی سے ہم ایک دوسرے کو جو ہے وہ فیس کرتے ہیں, اور ہم نے کبھی بھی اپنی روایت کو پامال نہیں کیا, اور نہ کوئی ناراضگی ہے اور نہ کسی کے درمیان کچھ ہے. یہ ہماری اپنی آپس میں ہم ایک دوسرے سے گپ شپ لگاتے ہیں, اپنے ایک دوسرے سے مذاق کرتے ہیں. یہ ہماری روایات ہے اور ہم ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں. ہم اپنے روایت کو کبھی پامال نہیں ہونے دیں گے.